بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ مجھے اس باغ میں کام کرتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ میں اپنی تنخواہ لینے کے لیے جب چودھری صاحب کے ڈیرے پر پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ چودھری صاحب اپنی حویلی میں ہیں اور انہوں نے مجھے بھی اپنی حویلی میں بلایا تھا۔ میری اماں کی طبیعت پچھلے دنوں خراب تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اب تنخواہ ملے گی تو میں سب سے پہلے اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ مجھے یوں بھی اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ میں انہیں معمولی سی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب میں حویلی میں پہنچا تو چودھری صاحب صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی خوش دلی کا اظہار کیا اور مجھ سے پوچھنے لگے کیسے آنا ہوا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں اپنی تنخواہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ چودھری صاحب نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے میری مزدوری میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ میری پہلی کمائی تھی جس کی مجھے انجانی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ چودھری صاحب نے مجھے بیٹھنے کا کہا، چائے پانی کا بھی پوچھا، مگر میں نے انہیں خوش دلی سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے اماں کو ہسپتال لے کر جانا ہے۔ جب میں حویلی سے باہر نکل رہا تھا تو میری نظر اس لڑکی پر پڑی جس کو دیکھ کر مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ نہ جانے وہ بہت خوبصورت تھی یا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ساری کائنات رک گئی ہو۔ اس لڑکی نے بھی مجھے نظر بھر کر دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں بھی پسندیدگی کے جذبات نمایاں تھے۔ جب میں اس کے پاس سے گزرنے لگا تو اس لڑکی کو اس کے ساتھ والی لڑکی تانیہ کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ میں نے یہ نام زیر لب دہرایا، گویا میرے پورے منہ میں شیرنی گھل گئی ہو جیسے۔ پھر میں اپنے گھر کی طرف آ گیا۔ میرا ذہن اسی لڑکی میں ہی الجھا ہوا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کون ہے، نہ جانے اس کا چودھریوں کے ساتھ کیا رشتہ تھا۔ وہ لباس سے کسی بہت اونچے گھر کی لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے معمولی سے لباس کو دیکھا۔ میں اس سستے اور پرانے لباس میں کہیں سے بھی اس لڑکی کے قابل نہیں لگ رہا تھا، مگر میں اپنے دل کا کیا کرتا۔ اس دل میں تو جیسے وہ گھستی ہی چلی آ رہی تھی۔ میں اماں کو ہسپتال لے کر جانے کے بعد چند ضروری اشیاء لے کر گھر میں واپس آ گیا۔ گھر میں آنے کے بعد میں کچھ دیر کے لیے سو گیا کیونکہ میری باغ میں ڈیوٹی رات کو ہوتی تھی۔ جیسے ہی میں نے سونے کے لیے آنکھیں بند کی تو چھم سے اس لڑکی کا سراپا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس لڑکی کے چہرے پر شریر سی مسکان پھیلی ہوئی تھی اور وہ شرارتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اپنی بدلتی ہوئی کیفیت سے میں خود گھبرا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی تو میں کھانا کھانے کے بعد اس باغ میں آ گیا۔ میرا کام اس باغ کی رکھوالی کرنے کا تھا۔ یہ چودھریوں کا باغ تھا اور رات کو میں اکیلا اس باغ میں ڈیوٹی دیتا تھا تاکہ کوئی بھی چور یہاں پر نہ آ سکے۔ دن بھر تو چودھریوں کے ملازم وہاں پھرتے رہتے تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے کسی کی اتنی جرت نہیں تھی کہ اس باغ میں گھستا۔ تبھی دن کو میں اپنے گھر میں آرام کرتا تھا اور رات کو ڈیوٹی دیتا تھا۔ اس کام کی مجھے معقول تنخواہ دی جاتی تھی۔ آج بھی جب میں باغ میں ٹہل رہا تھا تو مجھے ایک طرف سے پائل کی چھن چھن کی آواز سنائی دی۔ میرے ساتھ اکثر ہی ایسا ہوتا تھا۔ کبھی مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دیتی تو کبھی پائل کی چھنکار سنائی دیتی اور کبھی ایسے لگتا جیسے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا مجھے چھو کر گزر گیا ہو۔ میں بہت بہادر نوجوان تھا۔ میں عموماً ایسی باتوں کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہاں پر جو کوئی بھی ہے وہ میرے ساتھ محض چھیڑ خانی کر رہا ہے اور اس کا مقصد مجھے کوئی نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ اگر اس نے مجھے کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو مجھے تو یہاں پر کام کرتے ہوئے کافی دن گزر چکے تھے۔ اب تک میں کسی نہ کسی نقصان سے 2-4 ہو چکا ہوتا۔ اگلی صبح جب میں گھر جانے لگا تو چودھری صاحب کا ایک ملازم میرے پاس آیا۔ کہنے لگا کہ چودھری صاحب کا حکم ہے کہ پرانے انار کے درخت کو کاٹ کر پھینک دیا جائے کیونکہ اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ وہ نہ تو پھل دے رہا ہے نہ ہی وہ ہرا بھرا ہو رہا ہے۔ چودھری صاحب اس کی جگہ پر کوئی اور درخت لگانا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کی ہدایت کو سنا۔ اسے کہا کہ میں آج جلدی آ جاؤں گا اور اس درخت کو کاٹ کر پھینک دوں گا۔ ملازم یہ اطلاع دے کر چلا گیا تھا۔ شام کو میں کلہاڑی لے کر آیا۔ جیسے ہی میں نے انار کے درخت کو کاٹنے کی کوشش کی، میرے ہاتھ سے کسی نے کلہاڑی لے کر دور پھینک دی۔ میں یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ میں دوبارہ سے کلہاڑی اٹھا کر جوں ہی درخت کو کاٹنے لگا تو پھر سے کسی نے میرے ہاتھ سے وہ کلہاڑی لے کر دور پھینک دی۔ اب میں ایک جگہ پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جو کوئی بھی تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس درخت کو کاٹوں، مگر یہ بات چودھری صاحب کو نہیں بتا سکتا تھا۔ ان کی طبیعت کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ وہ الٹا میرا مذاق بنانے لگتے۔ اگلے دن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ انار کا درخت جو سوکھ رہا تھا اب پھر سے تر و تازہ اور ہرا بھرا لگ رہا تھا۔ پھر میں نے ملازم کے ہاتھ چودھری صاحب کو اطلاع دی
کہ انار کے درخت کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دوبارہ سے ہرا بھرا ہو رہا ہے۔ اگر مزید درخت لگانے ہیں تو کسی اور جگہ پر لگا لیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے تو حیرت اس بات پر تھی کہ وہ جو کوئی بھی تھا، آخر کو وہ کیوں نہیں چاہتا تھا کہ اس انار کے درخت کو یہاں سے کاٹا جائے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ ان چیزوں کے ساتھ ضد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ بھی ضد پر آ جائیں تو انسان کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ میرے ابو چودھریوں کے خاص ملازم تھے، وہ انہیں بہت پسند کرتے تھے، جبکہ میں چودھریوں کو بچپن سے ہی ناپسند کرتا تھا۔ مجھے ان کی عادتیں اور حرکتیں بہت بری لگتی تھیں، مگر ابا کے سامنے کچھ بھی کہنے سے قاصر تھا، کیونکہ ابا چودھریوں کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ مجھے شروع سے ہی پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بننے کا شوق تھا۔ اس وقت میں میٹرک میں تھا، میرا ارادہ آگے کالج میں جانے کا تھا، جبکہ چودھریوں نے میرے ابو کو منع کر دیا کہ وہ مجھے آگے پڑھانے کے بارے میں نہ سوچیں۔ یہ سن کر تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ چودھریوں کو بھلا میرے پڑھنے سے کیا مسئلہ تھا؟ لیکن ابا کے لیے تو چودھریوں کا حکم سب سے بڑھ کر تھا۔ انہوں نے میری لاکھ خواہش ہونے کے باوجود مجھے منع کر دیا کہ میں آگے نہیں پڑھوں گا۔ یوں میں سارا دن گھر میں پڑا رہتا، مگر میں ایسے بھی تنگ پڑ گیا تو ابا سے یہ بہانہ کیا کہ میں شہر جا کر کام سیکھنا چاہتا ہوں۔ ابا نے پھر مجھے شہر میں جا کر کام سیکھنے کی اجازت دے دی۔ جب چودھریوں کو یہ بات پتہ چلی تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہیں ابا نے سمجھایا کہ جمشید کوئی ہنر سیکھنا چاہتا ہے، وہ کوئی کام دھندا سیکھ لے گا تو اس میں اس کا فائدہ ہے۔ یہ سن کر چودھری دلاور کہنے لگا، ہمارے یہاں پر اتنی زمینیں ہیں اور وہ پڑھا لکھا بھی ہے، اگر وہ کوئی اور کام نہیں کرنا چاہتا تو وہ منشی کا کام کر لے۔ مگر میں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ میں نے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ شہر میں جانے کے بعد میں نے ایک دکان پر ملازمت اختیار کر لی، ساتھ ساتھ میں اپنی پڑھائی کا سلسلہ بھی شروع کیے ہوئے تھا۔ میں ہاسٹل میں ایک کمرے میں رہتا تھا، جہاں پر 4-5 لڑکے کمرہ شیئر کرتے تھے۔ یوں حصے میں کم کرایہ آتا تھا، اور جب کبھی چھٹیوں میں گھر جاتا تھا تو میں اپنی کتابوں کو وہیں پر رکھ کے جاتا تھا۔ میں FA کر چکا تھا، مگر میرے گھر والوں کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں وہاں پر کام سیکھ رہا ہوں، مگر FA کے بعد مزید تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکا۔ اچانک سے ہی میرے ابو ہم لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک دن وہ چودھریوں کے ساتھ شکار پر گئے ہوئے تھے کہ جنگل میں ایک سانپ کے ڈسنے سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ وہ سانپ بہت زہریلا تھا، اس کے کاٹتے ہی اس کا زہر ابو کے جسم میں پھیل گیا۔ جب مجھے اطلاع ملی تو میں فوراً سے گاؤں میں گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ابو کی موت کے بعد مجھے لگ رہا تھا میں دنیا میں بالکل اکیلا ہو گیا ہوں۔ اس وقت چودھریوں نے ہمیں بہت سہارا دیا تھا، ہماری مدد کی تھی۔ اس کے بعد امی نے مجھے دوبارہ شہر میں جانے ہی نہیں دیا۔ میں بھی ماں اور بہن کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جاتا؟ پھر چودھری دلاور نے مجھے باغ کی رکھوالی کا کام دے دیا۔ آج میں باغ میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا تھا، انار کے درخت کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، جب ایک دم وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آج چاندنی رات تھی، ہر چیز چاندنی میں نہائی ہوئی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کا چاند سا چہرہ نمایاں نظر آ رہا تھا۔ وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج میں اسے دوسری بار دیکھ رہا تھا، اور آج بھی مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ساری دنیا رک گئی ہو۔ میری حالت دیکھ کر وہ گویا محظوظ ہو رہی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور میں اس کی ہنسی میں کھو کر رہ گیا۔ کافی دیر کے بعد میں ہوش میں آیا تو ارد گرد کے ماحول کا مجھے احساس ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ رات کے اندھیرے میں وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ تب اس نے مجھے بتایا، چودھری دلاور کی چھوٹی بہن ہوں، مجھے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا۔ یہ سن کر مجھے شوق لگا تھا، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ چودھریوں کی مہمان ہے، لیکن وہ تو چودھری دلاور کی بہن تھی، اور اس کے بارے میں ایسا سوچنے کی میں جرت بھی نہیں کر سکتا تھا، کجا کہ اس سے محبت کرنا۔ اگر اس کے گھر والوں کو یہ بات پتہ چل جاتی کہ اس وقت وہ یہاں پر ہے تو وہ میری ٹکا بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دیتے۔ یہی بات جب میں نے اس سے کی تو وہ ہنس پڑی، کہنے لگی، کچھ نہیں ہوتا، تم فکر مت کرو۔ میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ چودھریوں کی بیٹی کو آخر باغ کے رکھوالے میں کیوں کر دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ حویلی کا ماحول تو بہت ہی زیادہ سخت تھا، حویلی سے نکلنا بھی آسان نہیں تھا۔ ایسے میں اگر اس کو کوئی یہاں پر دیکھ لیتا تو جانے کیا ہوتا۔
یہ سوچ کر مجھے خوف سے جھرجھری آ گئی، مگر تانیہ پر جیسے کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، اور میرے بار بار یاد دلانے پر آخر وہ کوفت سے بولی کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ جب مجھے کسی بات کا کوئی ڈر نہیں ہے تو تم مرد ہو کر کیوں ڈر رہے ہو؟ میں اس کی بات پر چپ ہو گیا۔ میں اسے یہ بات نہیں سمجھا سکتا تھا کہ مجھے اپنا نہیں بلکہ اس کا ڈر ہے۔ اگر اس کو یہاں پر کسی نے دیکھ لیا تو اس کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کریں گے، اس کی پورے گاؤں میں بدنامی ہو جائے گی۔ میں نے دوبارہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، اور فجر کے قریب وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی مجھے جیسے ادھورے پن کا، خالی پن کا احساس ہونے لگا۔ دل ہی دل میں اس کی بہادری کا متعارف ہو گیا تھا۔ اب ہر دوسرے تیسرے دن وہ رات کو باغ میں آتی تھی۔ میں ہر روز اس کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ پوری رات ہم دونوں وہاں پر باتیں کرتے رہتے، اور جب اذان ہونے والی ہوتی تو اس وقت وہ اٹھ کر اپنے گھر میں چلی جاتی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ آخر کو وہ اس قدر بہادر کیسے ہو گئی تھی؟ کیا محبت سب کو یوں ہی بہادر بنا دیتی ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی مجھے بے پناہ چاہنے لگی تھی، تبھی تو اس نے اتنے بڑے خطرے کو مول لیا تھا۔ جب بھی واپسی پر میں اسے کہتا کہ تمہارا اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے، میں تمہیں حویلی تک چھوڑ آتا ہوں، تو وہ مسکرا دیتی، کہتی تھی کہ تم فکر مت کرو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں آرام سے چلی جاؤں گی۔ اس دوران انار کا درخت بھی کافی پھلنے پھولنے لگا تھا، اور اس پر دوبارہ سے پھل بھی لگنے لگا تھا۔ جب سے تانیہ رات کو اس باغ میں آ رہی تھی، تب سے دوبارہ مجھے کوئی بھی غیر معمولی حرکت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ کافی دن سے تانیہ مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئی، تو میرا دل جیسے بے چین ہو رہا تھا، اور اگلے دن ویسے بھی میرا مہینہ ختم ہو گیا تھا۔ مجھے تنخواہ لینے کے لیے حویلی میں جانا تھا۔ اس دن جب میں حویلی سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں نے تانیہ کو دیکھا۔ وہ ایک لڑکی کے ساتھ ہنستی مسکراتی حویلی کی جانب جا رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر وہیں پر رک گیا۔ مجھے یوں کھڑا دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ اس وقت کالے رنگ کے لباس میں ملبوس تھی، اور کالے رنگ میں اس کا گورا رنگ گویا دمک رہا تھا۔ وہ تیزی سے میرے پاس سے گزرنے لگی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کافی دنوں سے تم مجھ سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے، اور ایک دم سے ان آنکھوں میں خوف اترتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ مجھے غصے سے کہنے لگی، کیا مطلب؟ تمہارا دماغ درست ہے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تانیہ مجھ سے اس انداز میں بھی بات کر سکتی تھی، میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے رویے پر میں حیران پریشان رہ گیا۔ اس میں اتنا غصہ کرنے والی کون سی بات تھی؟ جب یہی بات میں نے اس سے کہی تو اب کی بار وہ اور غصہ ہونے لگی۔ مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ درست نہیں ہے، تم جانتے ہو کس کے ساتھ بات کر رہے ہو، لگتا ہے تم اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہو۔ وہ غصے سے حویلی کے اندر چلی گئی۔ جب میں گھر میں آیا تو میں سخت بد دل ہو چکا تھا۔ ہر چیز سے میرا گویا دل اٹھ چکا تھا، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ امی نے میری بدلی ہوئی کیفیت کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں ٹال دیا، مگر تانیہ کا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ دوسری لڑکی کی موجودگی کی وجہ سے اس نے مجھ سے اس انداز میں بات کی ہو۔ میں خود ہی خود کو دلیلیں دیتا، دلاسا دیتا۔ کافی دنوں سے وہ مجھ سے ملنے کے لیے باغ میں نہیں آ رہی تھی۔ پوری رات میں اس کا انتظار کرتا رہتا، اور پھر صبح کو بے چین اور بے کیف سا واپس لوٹ جاتا۔ مجھے اس کی اس قدر عادت ہو گئی تھی کہ اب مجھے لگتا تھا اس کے بغیر رہنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اگر چند دن میں مزید اس سے دور رہا تو میں مر جاؤں گا۔ تبھی میں نے پھر ایک فیصلہ کیا۔ میں نے ایک خط لکھا، اس میں اپنا حال دل بیان کر کے وہ خط چودھریوں کی ملازمہ کو دے کر کہا کہ یہ خط تانیہ بی بی کو دے دو۔ وہ ملازمہ میری بہن کی دوست تھی، وہ مجھے اپنا بھائی مانتی تھی۔ اسے جب میں نے یہ خط دیا تو وہ حیران پریشان ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ تانیہ باجی بہت غصے والی ہیں۔ اگر انہیں غصہ آ گیا اور انہوں نے سب کو یہ خط دکھا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے اسے سمجھایا، اسے کہا کہ فکر مت کرو، وہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتائے گی۔ میں نے خط میں اپنے دل کا حال کھول کر بیان کیا تھا، اور اس کے باغ میں نہ آنے کا سبب پوچھا تھا۔ میں بڑی بے صبری سے شبو کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ شام کو جب میرا باغ میں جانے کا وقت ہوا تو تبھی مجھے شبو دور سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تب اس نے مجھے خط دیا، کہا کہ باجی بہت غصے میں تھی
انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس خط میں جو کچھ بھی لکھا ہے آپ ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں، اور دوبارہ اگر ان باتوں کو دہرایا تو انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اور انہوں نے مجھے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر میں نے ایسی کوئی حرکت کی تو وہ چودھری صاحب سے شکایت لگا دیں گی۔ یہ سن کر تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آخر کو تانیہ اتنی بدل کیسے سکتی تھی؟ کچھ دن پہلے تک تو مجھ سے محبت کی دعوے دار تھی، اور سب کی نظروں میں دھول جھونک کر وہ مجھ سے ملنے کے لیے اس باغ میں آتی تھی، اور اب ایسا کیا ہو گیا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے گھر والوں نے اسے دیکھ لیا ہو اور اسے مجھ سے دور رہنے پر مجبور کر دیا ہو۔ باغ میں جانے کے بعد میں نے اس خط کو کھولا، اور جوں جوں میں خط پڑھتا گیا مجھ پر حیرت کے جہان کھلتے گئے۔ تانیہ نے صاف طور پر اس بات سے مکر گئی تھی کہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق رہا ہے یا وہ مجھ سے ملنے کے لیے کبھی باغ میں آئی بھی ہے۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ خاموشی سے اس خط کو اپنی جیب میں ڈال لیا، اور میں اسی بارے میں سوچے جا رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ تبھی وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، میری آنکھوں کے سامنے چٹکی بجا کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے اس کو اپنے روبرو دیکھ کر گویا سکھ کا سانس لیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہی تھی، اور تبھی اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں اس کے مذاق کو سہ نہیں سکتا، اسی لیے وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی ہے۔ میں نے اس کی غیر حاضری کا، بدلے ہوئے رویے کا سبب پوچھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی نے ڈیرے جما لیے۔ کہنے لگی اماں کی طبیعت خراب تھی، میں ان کی تیمارداری میں مصروف تھی، اسی لیے میں اتنے دن تک نہیں آ سکی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ چودھری دلاور کی ماں بہت پہلے فوت ہو گئی تھی، تو یہ کس کی بات کر رہی تھی؟ پھر میں نے اس کے سامنے یہ خط لہرا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آج وہ خلاف معمول خاموش تھی، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہہ نہ پا رہی ہو۔ تبھی اس نے میرے بار بار پوچھنے پر میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ کہنے لگی اگر میں ایک بات کہوں تو تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگے؟ اس کے ہاتھ بہت ہی زیادہ گرم تھے، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کسی آگ کو چھو لیا ہو۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا، اس سے پوچھنے لگا کہ تم ٹھیک تو ہو، تمہیں کہیں بخار تو نہیں ہے؟ مگر وہ تو جیسے اپنی ذات کے حوالے سے بالکل بے نیاز تھی۔ وہ مجھ سے صرف ایک ہی بات پوچھے جا رہی تھی کہ تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگے؟ میں نے جب اسے یقین دہانی کروائی تو وہ کہنے لگی دراصل میں تانیہ نہیں ہوں۔ میں حیرت سے اس کو دیکھنے لگا۔ اگر وہ تانیہ نہیں تھی تو وہ کون تھی؟ کیونکہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک ہو بہو تانیہ جیسی تھی، تو کیا وہ تانیہ کی جڑواں بہن تھی یا اس کی کوئی ہم شکل؟ میں ابھی یہ سوچے جا رہا تھا جب ایک دم آنکھیں جھپکنے پر مجھے جو منظر دیکھنے کو ملا اس نے مجھے حیران کر دیا۔ اب میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی جو دیکھنے میں تانیہ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ یہ دیکھ کر میں خوف کے مارے اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہو؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، آہستگی سے چلتی ہوئی میری طرف آنے لگی۔ جوں جوں وہ میری طرف بڑھ رہی تھی میں اپنے قدم پیچھے کی طرف ہٹا رہا تھا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار خوف سے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ تب وہ کہنے لگی کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے ناراض نہیں ہوگے۔ تبھی مجھے تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا اپنا وعدہ یاد آیا، مگر جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کے بعد مجھے اپنے حواسوں کو قابو میں رکھنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے واپس اپنی جگہ پر بٹھایا، پھر مجھے ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا دیا۔ کتنی دیر بعد جا کر میرے حواس بحال ہوئے، مگر مجھے ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں ایک جن زادی ہوں، میں اس انار کے درخت پر رہتی ہوں۔ کچھ دن پہلے بھی میں یہاں پر آئی تھی، میری تم پر نظر پڑی، میں تمہیں دیکھتے ہی تم پر عاشق ہو گئی۔ میرا دل کرتا تھا میں تم سے بات کروں، تمہارے سامنے آؤں۔ جبھی میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہتی تھی، کبھی تمہارے ساتھ شرارت کر کے تمہیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتی تھی، اور کبھی تمہیں خاموشی سے دیکھتی رہتی تھی۔ میں نے اس انار کے درخت پر رہائش رکھ لی ہے، اسی لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اس درخت کو کاٹو۔ اس دن جب تم چودھریوں کی حویلی میں گئے تھے تب میں تمہارے ساتھ ہی تھی۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں تانیہ کے لیے محبت دیکھ لی تھی، اسی لیے میں نے تمہارے سامنے تانیہ کے روپ میں آنے کا فیصلہ کیا تھا، تاکہ تم مجھے تانیہ سمجھ کر ہی صحیح کم از کم محبت سے بات تو کرو گے۔
مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے تمہیں اپنی اصلیت بتا دی تو تم مجھ سے ڈر جاؤ گے اور کبھی مجھ سے بات بھی نہیں کرو گے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ تمہارے دل میں تانیہ کے لیے اس قدر محبت پیدا ہو جائے گی کہ تمہیں اس سے دور رہنا مشکل لگنے لگے گا۔ اس جن زادی کی بات سن کر میں نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ تم مجھے سچ بتا سکتی تھیں، اب نہ جانے وہ لڑکی میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ مجھے اس جن زادی کے ساتھ بالکل بات کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ میرا موڈ آف دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ ابھی میں چلتی ہوں، میں پھر آؤں گی۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب میں کیا کروں۔ میں نے تانیہ کے حوالے سے کیا کیا خواب نہیں دیکھ لیے تھے۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس نے میرے دل کی سرزمین پر اپنی محبت پیدا کی تھی، اور میں اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر جن زادی تانیہ کے روپ میں میری طرف نہ بڑھتی تو شاید میں اس کی محبت سے آسانی سے دستبردار بھی ہو جاتا، مگر اب غلط فہمی کی بنا پر ہی صحیح، جو کچھ میرے دل میں تانیہ کے لیے پیدا ہو گیا تھا اس کو دل سے مٹانا آسان نہیں تھا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ تانیہ کے دل میں اپنے لیے محبت کیسے پیدا کروں اور اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کیسے کروں، کیونکہ وہ اگر گھر سے باہر نکلتی بھی تھی تو اس کے ساتھ ملازمائیں ہوتی تھیں۔ ایسے میں اس کے ساتھ بات کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس دن تانیہ نے صاف طور پر یہ دھمکی دی تھی کہ اگر دوبارہ اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنے گھر والوں کو بتا دے گی۔ مجھے اپنے اور اس کے حیثیت میں واضح فرق پتہ تھا، مگر میں اپنے دل کا کیا کرتا جو کسی طور پر بھی ماننے کو، کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ تانیہ کبھی بھی مجھے قبول نہیں کرے گی۔ بھلا اس جیسی امیر زادی کو مجھ جیسے غریب انسان سے کیا محبت بھی ہو سکتی تھی؟ میرے دل کی دنیا جیسے بسنے سے پہلے ہی اجڑ چکی تھی۔ وہ جن زادی اب روزانہ میرے ساتھ اپنے اصلی روپ میں آتی، میری بے رخی کو دیکھ کر وہ رونے لگتی۔ جب وہ مجھ سے بار بار معافی مانگنے لگی تو میرا دل بھی پسیج گیا۔ میں نے اسے معاف کر دیا، مگر اب میرا دل تانیہ سے بات کرنے کے لیے ہمک رہا تھا۔ اس دن پلوشا جن زادی نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی دنیا میں جا رہی ہے اور کچھ دنوں تک واپس آئے گی، کیونکہ اس کی ماں سخت بیمار ہے، تو وہ اس معاملے میں واپس آ کر میری مدد ضرور کرے گی۔ میں نے اس کے وعدے پر یقین کر لیا، بے صبری سے پھر اس کا انتظار کرنے لگا، مگر دل کی بے چینی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس دن باغ سے واپس آتے ہوئے راستے میں پھر سے میری تانیہ کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ وہ صبح صبح شاید مارننگ واک کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ اب چونکہ مجھے سچ معلوم ہو گیا تھا تو میں نظریں جھکائے اس کے پاس سے گزرنے لگا۔ تبھی اس نے قدرے اونچی آواز میں کہا کہ شکر ہے تمہیں عقل آ گئی ہے، ورنہ میں تمہاری بھائی جان سے شکایت کر دیتی اور تمہیں خواہ مخواہ میں تکلیف اٹھانی پڑتی۔ اب کی بار میں نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا اور کہا، محبت کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے اچھی لگتی ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو دل کے معاملے ہیں، دل جس پر آ جائے۔ اتنی بات کہہ کر میں اپنے گھر آ گیا۔ نہ جانے کیسے چودھری دلاور تک یہ بات پہنچ گئی۔ رات کو جب میں باغ میں پہنچا تو ساتھ ہی وہاں پر چودھری دلاور کے ملازم آ گئے اور انہوں نے مجھے بہت بری طرح سے مارا، اور مار مار کر جب وہ تھک گئے تو انہوں نے مجھے اٹھا کر گھر کے دروازے کے سامنے پھینک دیا۔ میری ناک اور منہ سے خون نکل رہا تھا اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر پر بستر پر تھا اور میری اماں اور بہن میرے پاس بیٹھی رو رہی تھیں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر درد کی ٹیسوں کی وجہ سے میں اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ جب میں کچھ سمجھنے کے قابل ہوا تو اماں کہنے لگی کہ ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میں نے حیرت سے اماں کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگیں کہ چودھری دلاور بہت غصے میں ہے۔ شبوں نے مجھے بتایا ہے کہ چونکہ تم نے ان کی بہن پر بری نظر ڈالی ہے، اسی لیے وہ تمہاری بہن سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ جب میں نے باہر نظر دوڑائی تو ہر طرف اندھیرا پھیل رہا تھا۔ مجھ میں تو اٹھنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ ایسی حالت میں ماں اور بہن کو کہاں لے کر جاتا؟ پلوشا جن زادی بھی یہاں پر نہیں تھی، ورنہ وہ میری ضرور مدد کرتی۔ وہ تو شاید آج بیتنے والے واقعے سے بھی بے خبر تھی۔ میں نے گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا، مگر اماں کا اصرار تھا کہ ہمیں ابھی کے ابھی یہاں سے جانا ہے، ورنہ چودھری کے آدمی تمہیں اور سفینہ دونوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور میں اس عمر میں اپنی جوان اولاد کا دکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اماں کی ضد کے آگے میں مجبور ہو گیا۔ ہمارے پڑوسی چاچا شکور اس موقع پر ہمارے کام آئے۔ انہوں نے ہمیں اپنے رکشے پر اسٹیشن تک چھوڑا۔ جب میں گاؤں سے جا رہا تھا
تو میں نے ایک الوداعی نظر اس گاؤں پر ڈالی۔ میں اپنا دل جیسے یہیں پر چھوڑے جا رہا تھا۔ سوچیں مجھے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماں اور بہن کو لے کر کہاں جاؤں گا۔ پھر مجھے اپنے ایک دوست اسلم کا خیال آیا، جس کے ساتھ میں ہاسٹل میں رہا تھا اور ایک دکان پر ہم دونوں اکٹھے ہی نوکری کر رہے تھے۔ تب میں نے اس کو کال کی، اس سے اپنا مسئلہ بیان کیا تو وہ کہنے لگا کہ میرے ایک دوست کا فلیٹ خالی پڑا ہے، فی الحال تم لوگ وہاں پر آ جاؤ، اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ اماں اور سفینہ کو لے کر میں دوست کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ اس وقت میری جیب میں اتنے ہی پیسے تھے جس سے ہم بمشکل 2 وقت کا کھانا کھا سکتے تھے۔ اماں نے اپنے ساتھ چلتے ہوئے چند جوڑے کپڑوں کے ہی لیے تھے، اس کے علاوہ ہم لوگ سب کچھ وہیں پر چھوڑ کر آ گئے تھے۔ میں اس طرح سے گھر چھوڑ کر آنے کے حق میں نہیں تھا، مگر اماں اور بہن کے آگے میں مجبور ہو گیا تھا۔ اگر چودھری کے آدمی میری بہن کو اٹھا کر لے جاتے تو میں ان کے سامنے کیا کر سکتا تھا؟ میرے دوست اسلم نے میری بہت مدد کی۔ کچھ دن تک تو میرے جسم کی چوٹیں مجھے اٹھنے ہی نہیں دیتی تھی، مگر پھر رفتہ رفتہ میرے زخم مندمل ہونے لگے اور اسلم نے مجھے ایک جگہ کام پر لگوا دیا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ شاپنگ مال میں جاب پر لگوا دیا تھا۔ اسلم کے مشورے پر ہی میں نے پڑھائی کا سلسلہ پھر سے شروع کیا۔ ایسے میں مجھے اس دشمن جاں کی بہت یاد آتی تھی، جسے شاید میرا کبھی خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ جہاں تک میں چودھری دلاور کو جانتا تھا وہ غصے کا بہت تیز تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے اپنی بہن کو بھی ناکردہ جرم کی سزا دی ہو، کیونکہ چودھریوں سے کسی بھی بات کی امید رکھی جا سکتی تھی۔ میں نے پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کر دیا تھا، گو کہ مجھے پڑھنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ جب ایک کتاب کھولتا تو تانیہ کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور میں پھر کتاب کو بند کر کے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیتا تھا۔ انہی بیزار دنوں میں جب رات کو میں تھک ہار کر اپنے بستر پر دراز ہوا تو مجھے اپنے ارد گرد وہی مانوس خوشبو محسوس ہوئی۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اگلے ہی پل وہ میرے سامنے تھی، چہرے پر بے یقینی لیے، آنکھوں میں آنسو لیے، وہ مجھے ہمدردی سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے ٹائم کے بعد میں نے اسے اپنے سامنے دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے پلوشا سے پوچھا کہ کیسی ہو، اتنے ٹائم تک کہاں غائب رہی؟ وہ سرد بھری آہ بھر کر رہ گئی، کہنے لگی کہ میں اپنی ماں کی وجہ سے تم سے بے خبر رہی، کیونکہ میری ماں بہت بیمار تھی، وہ زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی تھیں۔ ایسے میں مجھے ماں کے سوا کسی بھی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ میں دن رات ان کی تیمارداری کرتی رہی، مگر اس کے باوجود بھی وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب میرا کوئی بھی نہیں رہا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، اسے کہا کہ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی طبیعت سنبھلی تو مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا مجھے اس پر بہت افسوس ہے، مجھے خود پر بھی غصہ ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکی، تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک ہوا اور میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکی، مگر فکر مت کرو، میں ان لوگوں سے تمہارا انتقام ضرور لوں گی جنہوں نے تمہیں گھر سے بے گھر کیا ہے۔ میں نے پلوشا کی بات سن کر اس سے کہا کہ مجھے کسی سے کوئی انتقام نہیں لینا، کیونکہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اس سے زیادہ اچھے طریقے سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتا، اور میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا بدلہ میرا رب ہی لے گا۔ پلوشا نے اپنا ٹھکانہ بدل لیا تھا، اب اس نے اس باغ کو چھوڑ دیا تھا اور وہ دوبارہ سے اپنی دنیا میں جا بسی تھی۔ پہلے ماں کی وجہ سے اس کے قبیلے والے کچھ بھی نہیں کہتے تھے، اب جب اس کے سر پر ماں کا سایہ نہیں رہا تو قبیلے کے جنات اس پر سختی کرنے لگے۔ وہ اس کے انسانی دنیا میں آنے کے خلاف تھے، مگر وہ قبیلے سے چھپ کے ہر دوسرے تیسرے دن میرے گھر میں آتی تھی۔ جب میں صبح اٹھتا تو اماں کہتی کہ تم رات کو اکیلے کس کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہو؟ جب بھی میری آنکھ کھلتی ہے تمہارے کمرے سے تمہارے بولنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ یہ تمہارے کون سے ایسے دوست ہیں جو رات کو تمہارے ساتھ فون پر باتیں کرتے رہتے ہیں؟ اماں کی بات کو میں نے ہنسی میں اڑا دیا، مگر ان کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم تانیہ سے بات کرتے ہو؟ اماں کی بات سن کر میرے چہرے پر تاریک سایہ لہرا گیا۔ اماں کیسی باتیں کرتی ہیں بھلا؟ وہ میرے جیسے انسان کے ساتھ کیوں بات کرے گی؟ اماں کہنے لگی کہ چل پاگل، تجھ میں کیا کمی ہے؟ شہزادہ ہے میرا بیٹا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں اپنے کام پر آ گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں خود کو کسی قابل بناؤں گا، کچھ بن کر دوبارہ گاؤں میں ان کے سامنے جاؤں گا، مگر مجھے سفینہ کی ٹینشن تھی۔ اگر چودھری ہمارا پتہ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا تو کہیں سفینہ کے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ میرا یہ مسئلہ بھی اسلم کے ذریعہ حل ہو گیا۔ اس دن میں اسلم کے گھر میلاد تھا، وہاں پر سفینہ اور امی دونوں گئے ہوئے تھے۔ جب اسلم کی خالہ نے سفینہ کو دیکھا تو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔
انہیں بھی ہمارے حالات کا بہت اچھے سے علم تھا۔ یوں وہ سادگی کے ساتھ سفینہ کو رخصت کر کے اپنے گھر لے گئی، اور پھر اب ہم دونوں ماں بیٹا اکیلے رہ گئے۔ یوں اماں کی بھی سفینہ کی طرف سے آدھی ٹینشن دور ہو گئی۔ اس دن میں اماں کے پاس بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا جب مجھے اپنے آس پاس سے پلوشہ کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ پلوشہ یہاں پر آ گئی ہے۔ پھر وہ میرے کان میں سرگوشی کرنے لگی، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اماں سے میں نے نیند کا بہانہ کیا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ جو ہی دروازہ بند کر کے واپس پلٹا تو پلوشہ کے چہرے پر دبا دبا سا جوش تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے، تمہارے دشمن کو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ مجھے اس کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی، تو وہ قدرے تفصیل سے بتانے لگی کہ چودھری دلاور کی دوسرے گاؤں کے ایک چودھری کے ساتھ دشمنی تھی، اور لڑائی کے دوران چودھری دلاور نے ان کے ایک بندے کو گولی مار دی، اور اب دلاور جیل میں بند ہے۔ یہ سن کر مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا۔ چودھری دلاور ہی حویلی کا کرتا دھرتا تھا، باقی حویلی میں اس کے جو بھی رشتہ دار تھے وہ سب اس کے حکم کے پابند تھے۔ تبھی پلوشہ کی اگلی بات پر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ پلوشہ نے بتایا کہ حویلی پر اس کے چچا زاد بھائی نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا، پوچھا کہ تانیہ کے بارے میں بتاؤ، وہ کیسی ہے؟ میری بات سن کر پلوشہ خاموش ہو گئی، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا کہ مجھے تانیہ کا بتاؤ، وہ کیسی ہے؟ پلوشہ کہنے لگی کہ دراصل چودھری دلاور کا وہ چچیرا بھائی تانیہ کے ساتھ شادی کرنے کا خواہش مند ہو گیا تھا، جو کہ پہلے ہی 2 بیویوں کا شوہر ہے اور تانیہ سے عمر میں بہت بڑا ہے۔ تانیہ نے اس سے شادی سے انکار کر دیا، مگر وہ زبردستی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ تبھی تانیہ حویلی سے بھاگ گئی ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ سن کر میں بیڈ پر گر گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے پلوشہ سے کہا، کچھ بھی کر کے مجھے پتہ کر کے دو، تانیہ کہاں ہے؟ پلوشہ کہنے لگی کہ میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں اس کے بارے میں پتہ کر لوں، نہ جانے کیوں میرا جادو اس پر نہیں چل رہا، سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں پہ ہے۔ جیسے ہی مجھے پتہ چلا اس کے بارے میں تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ اب تو مجھے ہر وقت تانیہ کی فکر ستائے جا رہی تھی، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، کہاں پر ہوگی، کہیں وہ غلط ہاتھوں میں نہ چلی گئی ہو۔ میں جتنا سوچ رہا تھا اتنا الجھتا جا رہا تھا۔ ہر روز میں پلوشہ سے ایک ہی بات کرتا کہ تانیہ کے بارے میں کچھ پتہ چلا، وہ کہاں ہے، اور ہر روز پلوشہ کہہ دیتی کہ وہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، جو ہی اسے تانیہ کے بارے میں پتہ چلا وہ مجھے ضرور بتائے گی۔ اس دن مجھے مال سے نکلتے ہوئے معمول سے تھوڑی دیر ہو گئی۔ جب میں اپنی گلی میں داخل ہوا تو اچانک میرے ساتھ کوئی زور سے ٹکرا گیا۔ ایک پل کو تو میں حیرت زدہ رہ گیا، اگلے ہی پل جب میری خود کے ساتھ ٹکرانے والے پر نظر پڑی تو میں حیران پریشان رہ گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں تانیہ تھی، اور وہ بھی مجھے حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں پھیلی ہوئی تھیں، اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ ڈر کے مارے وہ میرے پیچھے چھپ گئی۔ میں اس کو لے کر گلی کی اوٹ میں ہو گیا، اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ وہاں پر 3-4 لڑکے ایک طرف سے بھاگتے آ رہے تھے۔ جب وہ کافی آگے نکل گئے تو میں نے تانیہ سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، وہ کون لوگ تھے اور تمہیں کیا کہہ رہے تھے؟ تب تانیہ نے مختصراً اپنی روداد بتائی کہ اس کے گھر پر چچیرے بھائی نے قبضہ کر لیا ہے، وہ اپنی جان بچا کر مشکل سے وہاں سے بھاگی ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ شادی کر کے اس کے حصے کی جائیداد اپنے نام کروا کے اس کو بھی راستے سے ہٹا دینا چاہتا تھا۔ جب وہ اپنے گھر سے نکلی تو ایک عامل نے اسے پکڑ لیا اور اپنے آستانے پر قید کر لیا۔ تانیہ بڑی مشکل سے اس سے جان بچا کر بھاگی، پھر راستے میں یہ غنڈے اس کے پیچھے لگ گئے۔ میں تانیہ کو لے کر اپنے گھر میں آ گیا۔ امی نے تانیہ کو دیکھا تو پریشان ہو گئی، مجھ سے کہنے لگیں کہ تم نے اس لڑکی کو گھر پر لا کر مصیبت کو مول لے لیا ہے، نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ تب میں نے امی کو تسلی دی، کہا کہ اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، اس وقت اس کو سہارے کی ضرورت ہے، آپ خدا کے لیے خود کو قابو میں رکھیں۔ تب تانیہ نے اپنی آپ بیتی امی کو بتائی تو امی کو بھی اس سے ہمدردی ہونے لگی، مگر چودھری دلاور کے لیے ہمارے دل میں کسی بھی قسم کی ہمدردی کے جذبات پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تانیہ دن رات اپنے گھر والوں کو یاد کر کے روتی رہتی۔ وہ جس طرح کی زندگی گزارنے کی عادی تھی، اب وہ زندگی تو اس کے لیے خواب بن کر رہ چکی تھی۔ ایک دن پلوشہ نے بتایا کہ اس کی ساری جائیداد پر اس کے کزن نے قبضہ کر لیا ہے، اور اب چودھری دلاور کا بھی کوئی کیس نہیں لڑا۔ ایسے میں تانیہ کا واپس جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ امی نے بھی تانیہ کو کہا کہ بھول جاؤ سب کچھ، عزت اور جان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔
तानिया अब हमारे घर में अम्मी के साथ रहती थी। मैं सारा दिन घर से बाहर रहता था, रात को वापस आता था। घर में आने के बाद मैं पढ़ता था। मैं बीए की तैयारी कर रहा था। पेपर्स के बाद मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा। अब मैंने तानिया के लिए सोचना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि वो मुझे पसंद नहीं करती और ज़बरदस्ती के ताल्लुक़ बनाने का मैं कायल नहीं था। मैं ये भी जानता था कि वो पहले जैसी नहीं रही, वो अब बदल गई है, क्योंकि अब वो अपनी हवेली में नहीं थी। अपने घर से वो बेघर हो चुकी थी। तमाम दौलत जायदाद उससे छिन चुकी थी। अब ये ना जाने कि उसके बाप भाई के कर्मों की सज़ा थी जो उसको मिल रही थी, या उसके गरूर की सज़ा थी जो उसका गरूर यूं चकनाचूर हुआ था। जब मेरा बीए का रिज़ल्ट आया तो मैंने शानदार नंबरों से बीए क्लियर कर लिया था। उस दिन मैं बहुत खुश था। मेरी देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई थी। फिर मैंने और असलम ने एक छोटे पैमाने पर चाय और कॉफ़ी का कारोबार शुरू कर लिया, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। फिर बढ़ते बढ़ते एक रेस्टोरेंट में तब्दील हो गया। अब हम दोनों का ही अच्छा खासा गुजारा हो रहा था। मैंने एक अच्छे से इलाके में एक छोटा सा ही सही मगर अपना घर ले लिया था और अम्मी और तानिया के साथ उस घर में शिफ्ट हो गया था। अक्सर सफ़ीना भी जब कभी आती तो अम्मी को कहती कि कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी यूं एकदम से बदल जाएगी। हमने कभी गांव से बाहर निकलने के बारे में सोचा भी नहीं था, और अब कितना ज़माना हो गया है, गांव की शक्ल नहीं देखी। उसकी बात पर तानिया सर झुका कर रह जाती और ख़ुद को इस सब का ज़िम्मेदार समझती थी। जब मैंने तानिया का इस बात पर झुका हुआ सर देखा तो मैंने सफ़ीना को डांट कर खामोश करवा दिया कि उसके सामने इस तरह की बात मत किया करो। उन्हीं दिनों जब मैं अपने कारोबार को बढ़ाने के चक्कर में था, घर पहुंचा तो देखा कि अम्मी परेशान दिखाई दे रही थी। मेरे पूछने पर वो कहने लगी कि तानिया अपने घर वापस चली गई है। ये सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैंने अम्मी से कहा कि आपने उसे क्यों जाने दिया? आप जानती थी कि वहाँ पर उसे ख़तरा था। अब चूंकि रात बहुत हो गई थी और इतनी रात गए गांव का सफ़र करना ख़तरे से खाली नहीं था, क्योंकि रास्ते में डाकुओं का ख़तरा था, मगर मुझे किसी भी ख़तरे की परवाह नहीं थी। ये गाड़ी मैंने कुछ दिन पहले ही ली थी। जब मैं गांव के रास्ते पर चल पड़ा तो कुछ देर के बाद पलविशा भी आ गई। मैं पलविशा को याद कर रहा था। मैंने उससे कहा कि फ़ौरन मुझे पता करके बताओ कि तानिया कैसी है, उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। पलविशा ने बताया कि तानिया बिल्कुल ठीक है। उसके चचाजाद भाई का एक्सीडेंट हुआ है और वो कोमा में है। शायद इसीलिए चचा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, तभी तानिया को ढूंढते हुए वो वहाँ तक पहुँचे हैं और उसको वापस ले गए हैं। मगर जब तक मैं तानिया को अपनी आंखों से ना देख लेता और उसकी ज़ुबान से सच ना सुन लेता, तब तक मुझे चैन नहीं आ सकता था। जब मैं हवेली में पहुंचा तो वहाँ की हर चीज़ ही बदली हुई थी। जाते साथ ही मैंने तानिया के बारे में बास पुरस की तो मुझे मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। तभी तानिया मेरे सामने आ गई और उसने वही बात कही जो पलविशा ने बताई थी, और मेरे पास उसकी बात पर यकीन करने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने तानिया से कहा कि अगर कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे पुकारना, मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। घर आने के बाद मुझे अजीब से खालीपन का एहसास हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई कीमती चीज़ मुझसे खो गई हो। काफ़ी दिन इसी तरह से बेचैनी और बेकुली में बीत गए। जब एक दिन मैं इसी बेचैनी से कमरे में टहल रहा था तो मेरे सामने पलविशा आई। वो मुझे कुछ अजीब से अंदाज में देख के हंस रही थी। मुझे उसके इस तरह हंसने पर गुस्सा आ गया। मुझे गुस्से में देखकर वो कहने लगी कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है। ये सुनकर मैं चौंक गया। मेरे लिए खुशखबरी? उसने तायीद में सर हिलाया। कहने लगी कि ये बात मैं बताऊं या तानिया की ज़ुबानी सुनना पसंद करोगे? अभी मैं उसकी बात को समझने की कोशिश कर ही रहा था जब मोबाइल की बीप बजने लगी। वो नंबर अजनबी था। मोबाइल को ऑन करके कान के साथ लगाया तो एक लम्हे में ही मैं उसको पहचान गया, क्योंकि वो तानिया थी। उसने मेरा नाम लेकर कहा कि आपने कहा था मैं जब भी आपको पुकारूंगी आप मेरी बात सुनने के लिए ज़रूर आएंगे। मैंने दोबारा अपनी बात दोहराई, हाँ मैंने ऐसे ही कहा था। तब वो कहने लगी कि ठीक है, फिर आप अपनी अम्मी को लेकर आ जाएं और मुझे रुखसत करवा कर हमेशा के लिए अपने घर ले जाएं। ये सुनकर मैंने बेयकीनी से पलविशा को देखा और वो हंसते हुए मुझे मेरी खुश नसीबी का यकीन दिला रही थी। ज़िंदगी यूं मेहरबान हो जाएगी मैंने सोचा भी। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।